السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ بالآخر بلیک میلرز نے اپنے شہداء کی تدفین کر دی۔ عمران خان صاحب کی انا جیت گئی اور مظلومین ہار گئے۔ یہ جس طرح تحریک انصاف کے ترجمان، حکومت کے وزراء یا وزیر اعظم صاحب کے جو دائیں بائیں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر شہباز گل اور اس طرح کے، وہ جس طرح سے اس کو عمران خان صاحب کی جیت بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ جناب خان صاحب کا حوصلہ جو ہے وہ جیت گیا اور عمران خان صاحب کا تدبر جو ہے وہ جیت گیا، اور ایک مدبرانہ فیصلہ تھا عمران خان صاحب کا مظلومین کے پاس نہ جانے کا۔ وہ لوگ جن کے پیارے شہید کر دیے گئے، ان کا مطالبہ جو تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب آئیں ہمارے پاس اور اس کے بعد ہم تدفین کر لیں گے، ہماری بات سنیں۔ بہرحال خان صاحب نے کل واضح کر دیا تھا کہ جی یہ بلیک میلنگ ہے اور میں بلیک میلنگ میں نہیں آتا، اور پھر کل میں نے گزارش کی تھی کہ پھر چلا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاشوں کے سامنے، شہداء کے لاشوں کے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔ تو عمران صاحب کو جیت مبارک ہو، مگر جو چیزیں ہوئی ہیں، جس طرح کوئٹہ میں جو 6 دن تک دھرنا جاری رہا اور اس کے بعد جو دھرنا کل رات دیر سے ختم کیا گیا، تو اس کے متعلق بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ کہی جا رہی ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اس معاملے پر کو اس طرح سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے، اور جب دھرنے ملک گیر پھیل گئے، جب یہ شہروں کی شاہراہوں سے، یعنی پاکستان کے بڑے شہروں کی اہم شاہراہوں سے نکل کر دھرنے جو ہے پہنچ گئے ہائی ویز پر، موٹر ویز پر، تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملے کا کہیں اور سے نوٹس لیا گیا۔ کہا جا رہا ہے سیدھا سیدھا کہ آرمی چیف نے پھر مداخلت کی ہے، اور آرمی چیف نے ہی کچھ گارنٹیز دی ہیں، وہ جو ہزارہ شہداء کی لواحقین کی کمیٹی تھی ان کو، اور ان کی گارنٹی کے بعد جو ہے وہ ہوا یہ کہ ان کا جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کے تحت اس کی روشنی میں چیزیں اب فائنل کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب وہاں پر پہنچے ہیں کوئٹہ میں۔ اب دیکھتے ہیں وہاں پر کیا نکلتا ہے، لیکن جو چیز جو اس کا جو افسوسناک پہلو ہے، جو المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو، وہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ جی اس طرح پھر میں اگر چلا گیا تو پھر کل کو کوئی اور بھی اس طرح کرے گا کہ جناب وزیر اعظم صاحب آئیں تو پھر ہم اپنی میتیں دفنائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حکومت، جو المیہ ہے سوال سے بڑا، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی حکومت کو جو کرنا چاہیے وہ ہے آئین پر عمل درآمد، وہ ہے قانون کی حکمرانی۔ جب آپ قانون کی حکمرانی نافذ کریں گے، آئین پر عمل درآمد کریں گے، تو پھر کوئی شہری دھرنے دیں گے ہی نہیں۔ یہ جو ہزارہ کمیونٹی کا دھرنا تھا، یا اس سے پہلے چاہے کسان سڑک پر آتا ہے آ کر کہتا ہے کہ جناب میرے حقوق مجھے دیں، چاہے استاد آتا ہے، چاہے ڈاکٹرز آتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ڈاکٹرز کو شاہراہ سری نگر ہائی وے پر ایسے پھینٹی لگائی کہ وہ لگ یوں رہا تھا کہ سری نگر ہائی وے کا صرف نام سری نگر نہیں رکھا گیا، اسلام آباد کی انتظامیہ نے یا وزارت داخلہ جو ہے، شیخ رشید صاحب کی وزارت داخلہ اور شیخ رشید صاحب کی اسلام آباد پولیس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سری نگر ہائی وے کا نام سری نگر ہے تو اس کو بنانا بھی سری نگر ہے۔ وہاں پر یہی آپ نے مناظر دیکھے کہ کس طرح پھینٹی لگائی گئی استادوں کو، ڈاکٹرز کو، کس طرح واٹر کینن کا استعمال ہوا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں اساتذہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، لاہور میں کسان مار دیے گئے، کسانوں پر اتنا تشدد کیا گیا، اس طرح کے کیمیکلز استعمال کیے گئے کہ وہ کسان جو ہیں، 2-3 کسان، 3 ہو گئے تھے، بعد میں ایک اپنے گھر کے جا کر بیچارہ بعد میں اس کے اثرات سے، تو وہ کسان انتقال کر گئے۔ تو وجہ کیا تھی کہ اس وقت بھی حکومت کا یہ ہوتا ہے کہ جب اگر ان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے تو ہر کوئی آ کر اسی طرح بیٹھ جائے گا، تو بھائی یہ موقع، یہ جو نوبت آنے کیوں دیتے ہیں؟ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہزارہ دھرنے کے بعد، اب وزیر اعظم صاحب وہاں پر ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کوئی ایک بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو ناجائز ہو، جو آئین کے دائرے سے باہر ہو۔ مطالبات کیا ہیں؟ ہمیں امن سے رہنے دو، ہماری زندگیوں کا تحفظ دو، اور جو سرکاری حکام، جو ایف سی کے افسران، جو بھی ذمہ داران ہیں، ان کو بے نقاب کر کے سامنے لے آؤ۔ دوسرا مطالبہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ تھا کہ جناب ہم 22 سال سے ہمیں مارا جا رہا ہے، اور اب تک جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں ان تحقیقات کے نتیجے میں کیا نکلا، کتنے دہشت گرد گرفتار ہوئے،
ہمارے قاتل کتنے پکڑے گئے وہ ہمیں بتا دو، مقدمات کا کیا ہوا وہ ہمیں بتا دو، ہمارے شناختی کارڈ بلاک کیے ہوئے وہ بحال کر دو، اور وہ کمپنسیشن تو ریاست نے دینا ہی ہوتا ہے، وہ ایک مطالبہ تھا۔ اب ان مطالبوں میں کوئی بھی ایک ایسا مطالبہ نہیں تھا جو ناجائز ہو، جس کی وجہ سے کہا جائے کہ جناب یہ بلیک میل کر رہے ہیں، مگر وزیر اعظم صاحب نے کہا ہمیں بلیک میل کرتے ہیں۔ آئین پر عمل درآمد کروانے کے لیے احتجاج کرنا کہاں سے بلیک میلنگ ہو جاتا ہے؟ کل سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم صاحب وہاں پہنچے ہوں گے، ان کو یقیناً یہ ایسا پہنچے ہیں تو ان کو یقیناً جب وہ چیزیں سامنے ان کے پڑی ہوں گی تو ان کو احساس ہوا ہوگا۔ اور ویسے بھی ہزارہ وال کے لیے وزیر اعظم صاحب نے، ہزارہ وال نہیں ہزارہ برادری کے لیے وزیر اعظم صاحب نے کل کی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مجھے ان سے بہتر کوئی نہیں انہیں یعنی ہزارہ برادری کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ویسے بھی خان صاحب یہی کہتے ہیں، یورپ کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، گلگت بلتستان کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، فاٹا کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، پاکستان کے عوام کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ جو ان کا ایک ڈائلاگ ہے، وہ ان کا تکیہ کلام ہے، تکیہ کلام نہیں ہے، وہ ان کو ایک زوم ہے ان کو کہ جناب مجھ سے بہتر کوئی بھی کسی چیز کو نہیں جانتا۔ تو اب جب وہاں پہنچ گئے ہوں گے تو ان کو لگ پتے گئے ہوں گے کہ ہو کیا رہا تھا، اور شاید اگر تھوڑا بہت وزیر اعظم صاحب میں تھوڑا بہت بھی ہوگا تو پھر اپنے الفاظ پر شرمندہ بھی ہوئے ہوں گے کہ یہ لوگ جو روزانہ میتیں اٹھاتے ہیں یہ بلیک میل کرتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جو وزیر اعظم صاحب کے الفاظ تھے، اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ٹویٹر پر ٹرینڈ جو تھا وہ ایک چل رہا تھا وزیر اعظم صاحب کے متعلق، پہلے کہ وہاں جاؤ، اور اس کے بعد وہ میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، وہ اس طرح کے الفاظ تھے۔ اور اس کے بعد جب کل انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ایک ٹرینڈ چلا کہ ایک میت کے اوپر لکھا ہوا کہ میں بلیک میلر ہوں، ایک معصوم بچی احتجاج کر رہی ہے، اس کے نیچے کیپشن تھا، یا اس کا وہ جو ٹرینڈ تھا کہ میں بلیک میلر ہوں، اور ایک بزرگ 70 سال کا بزرگ اپنے بچے کی تصویر لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں، ان کے نیچے بھی لکھا ہوا ٹویٹر پہ کہ میں بلیک میلر ہوں۔ پھر وہ ایک بچی تقریر کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتی ہے صدمے سے، کیا کہہ رہی ہے عمران خان صاحب، آؤ ہمیں انصاف دو، وہ گر جاتی ہیں۔ ان کی وہ جو ویڈیو کے نیچے بھی لکھا ہوا تھا کہ جنہیں میں بلیک میلر ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکمرانوں کو شرم دلانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اور مجھے عمران خان صاحب ایک انسان ہیں، انہوں نے وہ جو اپنی زندگی میں جتنی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانیت کی انہوں نے جو خدمت کی ہے، تو اس کے بعد ان کو یقیناً وہاں پر جب چیزیں ان کے سامنے آئی ہوں گی تو ان کو احساس تو ہوا ہوگا کہ وہ جو انہوں نے ان کے الفاظ تھے وہ ایک وزیر اعظم کے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسے انسان کے تھے جو نمک چھڑک رہا تھا زخموں پر، شہداء کے لواحقین کے زخموں پر۔ اور جو آخری بات یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ خود سے اگر کوئی انیشیٹ نہیں کرتے چیزوں کو تو پھر ظاہر ہے وہ پھر مداخلت تو نہیں کہنی چاہیے، لیکن پھر معاونت آ جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیب کے معاملات سے تنگ آ گئے تھے تاجر بیوروکریسی، تو آرمی چیف کے پاس چلے گئے تھے۔ آرمی چیف نے ایک پراپر کانفرنس بلائی تھی تاجروں کی، صنعت کاروں کی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ کو نیب تنگ نہیں کرے گا، وہ شکایت لے کر چلے گئے تھے، ان کی مداخلت ہوئی تھی اس معاملے میں بھی۔ تو اسی طرح اس معاملے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب جانا نہیں چاہ رہے تھے، حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، خدشہ تھا ملک میں افراتفری پھیلنے کا، سیکٹیرین وائلنس بڑھنے کا، فرقے وارانہ تشدد بڑھنے کا، یا جو ہمارے ملک میں ایک رہا ہے ہمارا ماضی، بڑا برا ماضی رہا ہے۔ تو جب یہ کراچی میں ایک آدھی جھلک بھی نظر آ گئی تھی شارع فیصل پر، وہاں پر تھوڑی سی تشدد بھی ہو گیا تھا، احتجاج، موٹر سائیکلوں کو آگ بھی لگائی گئی تھی، تو ایک خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ جب یہ شہروں سے بڑھ کر ہائی ویز پر آ گیا تو معاملہ کچھ اور نہ ہو جائے، اور ہائی ویز پر جب وہ احتجاج ہو رہا تو اس کو سیکیورٹی اس طرح فراہم بھی نہیں کی جا سکتی، تو کہیں بہت ہی بڑا سانحہ، اس سانحے سے بھی بڑا سانحہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے پھر مداخلت کرنا پڑی، یا پھر یقین دہانی کروانی پڑی آرمی چیف کو، ہزارہ برادری کو، کہ جی ہم آپ کے جو مطالبات ہیں، آپ کے جو تحفظات ہیں، ان کو ہم ایڈریس کریں گے، آپ ذرا پرامن طور پر منتشر ہو جائیں تاکہ معاملات کو آگے کی طرف لے جایا جائے، کسی حل کی طرف جایا جائے، اور جو آپ کے مطالبات ہیں، آپ کے تحفظات ہیں، ان پر جو ہے وہ ان کو ختم کرنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو پھر خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وزیر اعظم تو وہ ہیں، مگر ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کا جو طرز عمل ہے، اور ان کی جو انا ہے، وہ ان کو بہت نیچے گرا دیا اس نے، پہلے بھی اور اب بھی۔ پہلے بھی نیب والے معاملے میں آرمی چیف کو آنا پڑا، اب بھی آرمی چیف کو آنا پڑا، تو وزیر اعظم صاحب وہاں کدھر ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی انا کے اسیر ہو کر
اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں۔ تو خان صاحب کو آج کوئٹہ میں بیٹھے یہ بھی احساس یقیناً ہوا ہوگا، اگر نہیں ہوا ہوگا تو پھر ایک بار پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب واقعی احساسات سے عاری انسان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔